اچھا آپ پرائم منسٹر صاحب جی 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 یہ جو ڈونیشن کی بات ہو رہی ہے تو میں کچھ اسی طرف آؤں گا. رمضان کا مہینہ بھی بہت قریب ہے تو اس میں لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. تو جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو آپ کی کرکٹ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس پر آپ کی والدہ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیا کرتی تھی. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو شاید آپ کو یاد نہیں رہا, آپ نے پیسے انویسٹ کر دیے اسٹاک مارکیٹ میں اور اس میں کریش ہو گیا, 87 کی بات ہے شاید, تو آپ کو نقصان ہو گیا. اس سے پھر آپ کی ایک اسپرچول ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی. اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتائیں کہ یہ جو ہم اپنی آمدنی پہ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ کتنی ضروری ہوتی ہے, اور آپ نے پھر جب یہ دینا شروع کیا تو پھر آپ کو کیا کیا ملا؟ یہ حامد آپ نے ایک بات کی میں سب کے سامنے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی دیکھیں ایک کرکٹر تھا جو کامیابی ہوتی تھی کمپٹیشن میں, سیکنڈ آنے کے کوئی پرائز نہیں ملتے تھے. تو وہ ایک یا ہوتا تھا کہ اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو یعنی ایک کلر انسٹنکٹ ہو, اگر آپ میں نہ ہو تو آپ کامیابی نہیں ہو سکتے اسپورٹس میں. تو اس میں بدقسمتی سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی انسان کے اندر وہ رحم ختم ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کے مخالف کے لیے آپ کو رحم ہو جائے تو آپ جیت ہی نہیں سکتے. تو یہ میرے میں کبھی بھی نہیں تھا. تو میری والدہ تو دیا کرتی تھی جو بھی پیسے آتے تھے زکوٰۃ. جب وہ 1985 میں جب وہ فوت ہوئی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں چلے انٹرسٹ نہیں لیتا لیکن میں اسٹاک میں ڈال دیتا ہوں پیسے. اسٹاک مارکیٹ میں 87 میں کریش ہو گیا, پیسے میرے اس میں چلے گئے. لیکن وہ ساتھ ساتھ پھر ایک میرے میں تبدیلی بھی آئی. ایک میاں بشیر صوفی تھے, انہوں نے بڑے عظیم آدمی تھے جو انہوں نے راستہ بدلا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہاسپٹل بھی بنانا شروع ہو گیا. تو میں صرف ایک چیز کہتا ہوں پبلک جو بھی لوگوں کو, میں اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اور کئی لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ ان کی نیت, کیونکہ اللہ نیت جانتا ہے تو وہ اور انٹینشن سے دیتے ہیں, دکھاوے کے لیے دیتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے کس لیے آپ دیتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کبھی بھی انسان جو ورڈ ہے خسارے میں نہیں رہتا, اور ہمیشہ آپ کو اللہ اور اتنی اور طریقے سے آپ کو دل میں سکون دیتا ہے اور چیزیں دیتا ہے. تو میں زندگی میں جب میں ہاسپٹل میں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دنیا میں نکلا تو میں بڑے مختلف قسم کے انسانوں کو ملا. وہ لوگ جن سے میرا کرکٹ کے دور میں کوئی ان سے رابطہ نہیں تھا یا میٹنگ نہیں تھی, اور وہ لوگ تھے جو پیسے زیادہ بھی نہیں تھے, بینک بیلنس میں زیادہ بھی پیسے نہیں تھے, لیکن بڑے مطمئن لوگ تھے, سکون میں تھے وہ لوگ. تو اصل میں جو امیری ہے, میرا ایک نٹ شیل میں یہ ہے کہ امیری جو ہوتی ہے وہ انسان کے بینک بیلنس اور آپ کی امیری میں کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک اندر آتی ہے, ایک انسان کے اندر سے چیز نکلتی ہے جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی میں اللہ خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور وہ تب آتی ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں ابھی انور محمود صاحب. اطہر محمود صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا کہیں گے؟ ویلکم ٹو دا شو. جی میں ڈاکٹر اطہر محمود بول رہا ہوں, وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے امپلائیز کی طرف سے ہم نے 7 ملین روپیز جمع کیے ہیں پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے لیے. ماشاءاللہ جی, بہت شکریہ. 7 ملین یونیورسٹی کی طرف سے آیا جی. 7 ملین, بہت بہت شکریہ. اکاؤنٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے 4162786786 نیشنل بینک کا. اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ SMS سے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ فنڈ لکھ کر میسج کریں 6677 پر تو 20 روپے فری SMS جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو آپ ایزی پیسہ سے بھی جیز کیش کے تھرو بھی آپ اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی کامران چاچا. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, شوکت خانم بہت بڑا تحفہ ہے پاکستانی قوم کے لیے, اور اس شوکت خانم کے لیے پاکستانی قوم نے عمران خان پہ اعتبار کیا تھا بنا, اور ہر سال آپ 7-8 ارب روپیہ ابھی بھی آپ کو یا 10 ارب روپیہ مل رہا ہے. اب تو اس کی برانچز بھی اور بن گئی.
یہ اسکیل اس سے بہت بڑا ہے، اور اسکیل اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے عمران خان کو اس کی اونرشپ بھی لینی ہے، قوم کو بھی موبلائز کرنا ہے، اور شاید جو اسٹیٹ ریسورسز ہیں اس کے ساتھ انٹرنیشنلی وسائل بھی چاہیے۔ ایک ایشو جو میرے ذہن میں ہے، میرا خیال یہ ہے اور میں اس کا یہاں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں ابہام نہیں رہ جائے، یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ آف دس ہول پروسیس۔ جو ایک پینی بھی اسپینڈ کر رہے ہیں آپ اس میں، عمران خان کو اس کی اونرشپ لینی پڑے گی۔ آپ کے بہت سے پاکستان سے باہر لوگ جو آپ کو شوکت خانم میں فنڈ کرتے رہے ساری عمر، ابھی بھی کال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، ابھی اشرف نوابی صاحب کا میسج آ رہا تھا، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اس طرح کے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہوں گے، وہ آپ پہ تو بھروسہ کریں گے، لیکن ایک سوال برقرار ہے جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی اسپینڈ ہو، پیسہ آئے گا، آپ کی اپیل پہ بھی آئے گا، لوگ پاکستانی اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے بھی دیں گے۔ یہ قوم ویسی بہت چیریٹی کرتی ہے انڈیویجولی، لیکن یہاں آرگنائز وے میں اس کو اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذہن میں اس کی حکمت عملی ہے؟ جی بالکل ندیم، دیکھیں ایک تو ویسے آپ نے کہا شوکت خانم کا، مجھے تھوڑا سا ڈر لگا ہوا ہے کہ کیونکہ یہ شوکت خانم کے لیے ہمیں خسارہ ہوتا ہے 10 ارب کا ہر سال، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ دیتے ہیں، تو ایک طرف مجھے ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اب یہ سارا اس وقت اٹینشن کرونا کی اور ٹھیک جانی بھی اس طرف چاہیے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ بڑی مشکلوں میں ہیں اس وقت۔ لیکن میرا پھر اللہ میں ایمان ہے، کیونکہ کوئی بھی اتنا زیادہ جو ایک ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا ہو اور اس کا سالانہ خسارہ 10 ارب روپیہ ہو اور ہر سال اس سے زیادہ پیسہ ہے، تو یہ کوئی انسان تو کریڈٹ نہیں لیتا، یہ تو اللہ کرتا ہے۔ دیکھیں ندیم، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک دم جب شروع میں جیسے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک دم لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، اور جو دہاڑی دار ہے اور جو یہ ٹیکسی والے اور جو رکشہ والے جو آمدنی کے اوپر اپنے گھر میں بچوں کا پیٹ پالتے تھے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک دم مشکلات میں آ گئے ہیں۔ تو لیکن میں نے تب تک یہ فنڈ ریزنگ یہ فیصلہ نہیں کیا جب تک ہم نے پورے اپنے جو کنٹرولز تھے فنڈ، دیکھیں پیسے اکٹھے کرنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کے فائنینشیل کنٹرولز ٹھیک نہیں ہوتے کبھی پیسہ نہ اکٹھا کریں، کیونکہ ایک جب اللہ کے نام پہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ پیسہ اکٹھا کریں وہ ٹھیک جگہ پہ جائے۔ تو ہم نے یہ جو احساس پروگرام تھا، اس کے پہلے چیکس پورے ہوئے۔ اب یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں دیا گیا، کبھی پیسہ نہیں دیا گیا۔ تو اس کی جو پوری تیاری تھی، اس کی جو سارے کنٹرولز تھے، پہلے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی جو ہم پیسہ دے رہے ہیں 12,000 روپیہ دیتے ہیں، یہ باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ کس تحصیل میں کس یونین کاؤنسل میں پیسہ گیا، لوگوں کے نام کون سے ہیں، سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے، اس کے اندر کوئی انسانی مداخلت نہیں ہے۔ اور آپ یہ پولیٹیکل یہ دیکھ لیں کہ اس پہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ سندھ کے اندر ہوا ہے، جدھر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ صرف پاورٹی کے نام، جدھر غربت زیادہ ہے ادھر یہ پیسہ جا رہا ہے۔ سو وہ سارا کدھر سے آیا؟ وہ جو پرانے ڈیٹا بیس ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کیا، جو بس کا ڈیٹا بیس تھا پھر اس کو ہم نے ٹھیک کیا، اس میں سے لوگ نکالے جو کہ غلط لوگ، اس میں 8 لاکھ لوگ نکالے، پھر اس میں ایڈیشن کی۔ اب یہ جو لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں، ہر جگہ سے لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو لوگ مستحق ہیں، پھر ان کو اس پورے پروسیس سے گزارتے ہیں، نادرا کے ڈیٹا بیس سے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ پروگرام پاکستان میں نہیں ہوا۔ سو اس کے لیے اب میں پھر آگے چلتا ہوں۔ ہم نے جب اب یہ جو ایس ایم ایس سے لوگ آتے رہے، تو اب تک 13 کروڑ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کیا ہے۔ اب 13 کروڑ لوگوں میں اپلائی کیا ہے، یہ جب پورا پروسیس سے گزرے گا تو اس میں سے ہمیں پتہ نہیں 5 کروڑ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، 6 کروڑ کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہمارے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ کے ہم نے 144 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے، لیکن یہ آگے 1 مہینہ چلتا ہے، 2 مہینہ چلتا ہے، 6 مہینہ چلتا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کر دیں، بند بھی کر دیں تو پھر کرونا ختم ہو جائے گا۔ سنگاپور نے لاک ڈاؤن کیا، ان کی کرو فلیٹ ہوئی، انہوں نے کنٹرولز کھولے، پھر کرونا پھیل گیا۔ سو یہ ایک ایسی چیز ہے، نئی چیز ہے، تو لہٰذا
وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کے ساتھ اب رہنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا, رہنا پڑے گا. ایک تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے, یہ میں اس کے اوپر بعد میں بھی بات کر لوں گا کہ لاک ڈاؤن اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کھولنے پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے. جو چھوٹی دکان ہے, یہ جو کنسٹرکشن, جو لو رسک ایریاز ہیں, یہ کھولنے پڑیں گے, کیونکہ یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو لوگ متاثر ہیں. یعنی ہر ریسٹورنٹس میں ویٹرز, ہر جگہ لوگ متاثر ہیں. تو جو بھی گورنمنٹ کر لیں ہم اتنے نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا یہ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جب تک کہ لوگوں کے کاروبار, یہ جو کنسٹرکشن شروع نہیں ہوتی, تو یہ ان کو جا کے فیڈ کرے گا, یہ جو ایکسٹرا پیسہ بھی آئے گا. لیکن اس میں کدھر تک جاتا ہے آگے